وعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به. وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان أحدهما أنه طهارة ضرورية والآخر أنه ليس بطهارة بل هو ساتر للحدث. صاحب اصول شاشی ما قبل کے اندر شریح کے متعلق جو اصل گزری تھی اس پر ایک تفریعی مسئلے کو بیان کرنا ہے. چونکہ صریح ہمارے نزدیک ظاہر المراد ہوتا ہے اور جس طریقے سے بھی ہو وہ اپنے معنی کو ثابت کرتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ طہارت مطلقہ کا فائدہ دے گا، اور جس طرح وضو سے طہارت مطلقہ حاصل ہوتی ہے اسی طرح تیمم سے بھی مطلق طہارت حاصل ہوگی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اگر تم لوگ پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتے ہو اور تمہیں طہارت کی ضرورت ہو تو پاک صاف مٹی سے تیمم کر لو، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. اور اللہ تم پر کوئی حرج ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن بظاہر تیمم کی شکل میں یہ ایک حرج جو تم پر ہے وہ اس سے تاکہ اللہ تم کو پاک صاف کرے. اس آیت کے اندر جو لیطہرکم کا لفظ ہے یہ لفظ صریح ہے، اس کی مراد ظاہر ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہم کو تیمم کا حکم دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اللہ ہم کو پاک صاف کرے اور اللہ ہماری تطہیر فرمائے. دیکھو یہ جو لیطہرکم ہے نا یہ حصول طہارت میں صریح ہے، کیونکہ اس سے مستفاد تطہیر کا لفظ ازالہ نجاست اور اثبات طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیطہرکم تاکہ اللہ تم کو پاک صاف کرے، اس سے تطہیر کا لفظ نکل رہا ہے. تطہیر جو ہے وہ ایک شرعی لفظ ہے جو یہ معنی بتاتا ہے کہ نجاست زائل ہو گئی اور طہارت ثابت ہو گئی. تو تطہیر ازالہ نجاست اور اثبات طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم تمہارے لیے تطہیر کا فائدہ دے رہے ہیں، اس سے تیمم تم پر مشروع ہوا. معلوم ہوا تیمم تطہیر کا فائدہ دیتا ہے. جس طرح وضو سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، حدث زائل ہو جاتا ہے، طہارت ثابت ہو جاتی ہے، تو اسی طرح تیمم سے نجاست زائل ہو جائے گی، حدث دور ہو جائے گا اور طہارت کا اثبات ہو جائے گا. لہٰذا وضو جس طرح مطلق طہارت ہے تو تیمم وضو کا بدل ہے، وہ بھی وضو کی طرح مطلق طہارت کا فائدہ دے گا اور اس سے مکمل طہارت حاصل کی جائے گی جس طرح وضو سے مکمل طہارت حاصل کی جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کے اندر دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تیمم ان کے نزدیک طہارت مطلقہ نہیں، جس طرح ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے اس طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ تیمم ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ نہیں بلکہ تیمم ہمارے نزدیک طہارت ضروریہ ہے. دیکھو تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے، اور مٹی اصل میں پاک کرنے والی چیز نہیں ہے. مٹی تو ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو گندا کرتی ہے، ملوث کرتی ہے. تو تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے، اور مٹی اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے لحاظ سے ایک آلودہ کرنے والی چیز ہے، ملوث کرنے والی چیز ہے. اس سے صفائی حاصل نہیں ہوتی. لیکن شریعت کے اندر مٹی سے صفائی کا مقصد لے لیا گیا اس وقت جب آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. اسی وجہ سے تو اگر آدمی پانی کے استعمال پر قادر ہو تو تیمم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. معلوم ہوا یہ ایک ضروری چیز ہے جو ایک ضرورت کے تحت رہ کر ثابت ہوئی ہے.
لہٰذا جب تک ضرورت ہے تب تک ہم تیمم کا اعتبار کرتے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہم تیمم کا اعتبار نہیں کرتے. تو یہ طہارت ضروریہ ہوا یا نہیں؟ اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم وضو کی طہارت مطلقہ نہیں، جیسا کہ احناف کہتے ہیں، بلکہ تیمم وضو سے الگ ہے، یہ طہارت ضروری ہے. پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہیں تھا اور اس کو ایک ضرورت تھی طہارت حاصل کرنے کی، کیونکہ آدمی نماز وغیرہ اسی وقت پڑھ سکتا ہے جب اس کو طہارت حاصل ہو. تو ہر وقت آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اور اس کو طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو پھر تیمم کو طہارت مان لیا گیا. تو یہ ایک ضرورت کے تحت ثابت ہونے والی چیز ہے، اس لیے اس کو طہارت ضروریہ کہا جائے گا، طہارت مطلقہ نہیں کہا جائے گا. امام شافعی کا ایک دوسرا قول ہے، جس دوسرے قول کے اندر امام شافعی نے یہ بات کہی ہے کہ تیمم جو ہے وہ ساتر حدث ہے، رافع حدث نہیں. دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے نا وہ رافع حدث ہے، وہ حدث کو رفع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے. وضو کی طرح ہے تیمم، طہارت مطلقہ ہے. وضو سے جس طرح حدث دور ہو جاتا ہے، طہارت مکمل ثابت کی جاتی ہے، نجاست کو زائل کیا جاتا ہے، تیمم سے بھی نجاست کا ازالہ ہوگا، تطہیر کو ثابت کیا جائے گا، طہارت ثابت کی جائے گی، حدث کو دور کر دیا جائے گا. تو احناف کے نزدیک تیمم جو ہے نا وہ رافع حدث ہے، حدث کو رفع کرنے والا ہے، دفع کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. جبکہ امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم ساتر حدث ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ حدث کو دور کرتا ہی نہیں، یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہی نہیں ہے، نجاست کو زائل کرتا ہی نہیں ہے، حدث کو دور کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ تیمم جو ہے وہ فقط حدث کو چھپاتا ہے، حدث کو فقط یہ چھپا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی ضرورت کی وجہ سے تیمم کر چکا اور تیمم کے ذریعے سے طہارت وہ حاصل کر چکا، اس کے بعد پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو گیا اور اس نے مثلاً پانی دیکھ لیا، تو پانی دیکھ لینے کی وجہ سے اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اگر تیمم طہارت کو ثابت کرتا، نجاست کو دور کرتا، حدث کو دور کرتا، رافع حدث ہوتا، تو پانی کو دیکھنے سے تیمم ٹوٹتا کس طرح؟ حالانکہ پانی کے دیکھنے کے اندر کوئی نجاست نہیں، پانی کو دیکھنے کے اندر کوئی حدث نہیں. علماء کا اجماع ہے کہ پانی دیکھنے سے طہارت ٹوٹتی نہیں ہے. تو اگر تیمم سے طہارت ثابت ہوتی ہے تو پانی دیکھنے سے وہ طہارت ٹوٹ کس طرح رہی ہے؟ حالانکہ پانی دیکھنے سے طہارت ٹوٹتی نہیں ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تیمم کر لیتا ہے اور بظاہر طہارت وہ حاصل کر لیتا ہے لیکن پانی دیکھ لیتا ہے، پانی کے استعمال پر قادر ہو جاتا ہے، تو اس دیکھنے اور پانی کے استعمال پر قادر ہو جانے کے بعد اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو حدث پہلے اس کا تھا نا وہ عود کر کے واپس آیا، وہ لوٹ کر واپس ہوا ہے. دیکھو آدمی حدث کے اندر لاحق تھا اور وہ حدث دور ہوتا اس وقت جب وہ پانی استعمال کرتا، لیکن آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ شریعت کے اندر ایک ضرورت کے تحت مٹی سے تیمم کا حکم اس کو دیا گیا تاکہ یہ جو اس کا حدث ہے نا وہ چھپ جائے اور آدمی کے لیے نماز وغیرہ ادا کرنا جائز ہو جائے. حدث تو ہے، فقط تیمم نے اس حدث کو ضرورت کی وجہ سے چھپا دیا. پھر آدمی نے جو ضرورت ادا کرنی تھی اس نے وہ ضرورت ادا کی کہ اچانک پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو گیا اور پانی اس نے دیکھ لیا.
تو اب ظاہر سی بات ہے پانی دیکھنے سے تو طہارت ٹوٹتی نہیں ہے. اگر تیمم سے طہارت کا اثبات ہوتا تو یہ بات لازم آتی کہ پانی دیکھنے سے اس کا طہارت ٹوٹ رہے. حالانکہ علماء کا اجماع ہے پانی دیکھنے سے طہارت ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن تیمم کے مسئلے کے اندر تیمم اس کا ٹوٹ جا رہا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ پانی جب اس نے دیکھ لیا نا تو پانی دیکھ لینے کی وجہ سے اس کا جو پچھلا حدث تھا جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا. وہ ظاہر ہو گیا. اب تیمم ساتر حدث کا کام کر نہیں رہا. جتنا اس سے چھپانا ہو سکتا تھا اتنا تیمم نے چھپا لیا. پانی جب دیکھ لیا تو تیمم اب چھپانے والا نہیں ہے. اس لیے وہ حدث جو ہے وہ عود کر کے آیا, اور حدث عود کر کے آیا. اب پانی کے ذریعے سے اس حدث کو دور کرنا پڑے گا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر تیمم رافع حدث ہوتا, اگر تیمم حدث کو ختم کرتا ہے حنفی, تو پھر حدث عود کر کے آیا کس طرح؟ وہ تو ختم ہو جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدث باقی تھا لیکن چھپا ہوا تھا. پانی دیکھ لینے کی صورت میں وہ واپس ظاہر ہوتا ہے, تو وہ رافع حدث نہیں ہوا بلکہ ساتر حدث ہوا. یہ امام شافعی کے دوسرے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کے ایک قول کے مطابق تیمم سے طہارت ثابت تو ہوتی ہے, لیکن وہ طہارت پانی جیسی طہارت نہیں ہے, مطلق طہارت نہیں ہے, وہ طہارت ضروری ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم سے طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی, بلکہ ایک ضرورت کے تحت یہ حدث کو چھپا لیتا ہے اور اس کے ذریعے نماز کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. ورنہ تیمم تو مٹی سے حاصل کی جاتی ہے. مٹی تو ملوث کرنے والی ایک چیز ہے, گندی کرنے والی چیز ہے. اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی, ازالہ نجاست نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ یہ سب فاسد قیاسات کیا جا رہا ہے واضح نصوص کے مقابلے میں. نصوص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ تیمم کا حرج امت پر اس لیے ڈال رہے تاکہ اللہ امت کو پاک صاف کرے. اللہ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. اللہ تم پر تیمم کا حرج ڈالنا نہیں چاہتا, لیکن اللہ نے یہ تیمم کا حرج تم پر اس لیے ڈالا کیونکہ اللہ تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے. لیطہرکم سے تطہیر مستفاد ہو رہا ہے, اور تطہیر کہتے ہیں نجاست کے ازالے کو, اس بات طہارت کو. معلوم ہوا تیمم اس بات طہارت کرتا ہے, نجاست کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں مطلق طریقے سے تطہیر کو تیمم کی طرف منسوب کیا گیا. معلوم ہوا کہ جس طرح وضو سے تطہیر حاصل ہوتی ہے ایسی ہی تیمم سے بھی تطہیر حاصل ہوتی ہے. یہ کوئی طہارت ضروریہ نہیں ہے بلکہ مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے. طہارت مطلق آئے گی وضو کی طرح. اللہ نے اس کے لیے تطہیر ثابت کی. کیا اللہ نے تطہیر ضروری ہے اس کے لیے ثابت کی؟ قید تو لگائی نہیں نے ضرورت کی, مطلق طریقے سے تطہیر کو ثابت کیا. معلومات مطلق تطہیر تیمم سے حاصل ہوگی. نہ اللہ کہہ رہا ہے تطہیر حاصل ہوتی ہے تیمم سے, یہ صریح ہے, بالکل واضح طریقے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تیمم سے تطہیر حاصل ہوتی ہے. لیکن امام شافعی کا دوسرا قول کیا کہتا ہے کہ تطہیر حاصل ہوتی ہی نہیں بلکہ فقط حدث کو چھپاتا ہے. تو یہ صریح نص کے خلاف ہوا یا نہیں؟ اور اسی طرح اور بہت سے نصوص ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے, اسی طرح بخاری کے اندر روایت ہے, بالکل صحیح روایت, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت جابر ابن عبداللہ نے بیان کیا ہے. جعلت للارض مسجدا و طہورا, میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے اور میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے. طہور یہاں پر مطہر کے معنی میں, یعنی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے نا مٹی, اس سے جو ہم تیمم کرتے ہیں نا, اس تیمم سے تطہیر کا فائدہ حاصل ہوگا. مٹی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مطہر بنایا ہے
طہارت کا فائدہ دینے والا بنائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور مطلق طریقے سے یہاں پر طہارت کی نسبت کی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی طہارت ضروریہ نہیں ہے، اور طہارت کی نسبت حضور نے کی تیمم کی طرف، مٹی کی طرف، اور امام شافعی کا دوسرا قول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طہارت ہے ہی نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر وہ روایت بیان کرتے ہیں، ان السعید الطیب طہور المسلم وان لم یزد الماء 10 سنین۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ آدمی 10 سال تک پانی نہ پائے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی تیمم کی نسبت ملحوظ رہی، اور تیمم کے ساتھ طہارت کو ثابت کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ تیمم یہ طہارت کا فائدہ دیتا ہے، مسلمان کے لیے یہ طہارت کا ذریعہ ہے، اور مطلق طریقے سے یہ طہارت کو ثابت کیا گیا۔ معلوم ہوا تیمم طہارت مطلقہ ہے، وضو کی طرح، ضرورت کی قید یہاں پر ہے نہیں، تو طہارت ضروری آپ نہیں کہہ سکتے ان قیاسوں کی وجہ سے جو امام شافعی نے کیا۔ شرعی نص کے مقابلے میں قیاس تھوڑی چلتے، اور امام شافعی کا ایک قول تو یہ کہ طہارت کا بالکل فائدہ ہی نہیں دیتا۔ ارے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی طرف طہارت کی نسبت کی ہے، اور یہ نسبت بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوا تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ نجاست کو زائل کرنا، حدث کو رفع دفع کر دینا، تو یہ رافع حدث ہوگا تبھی نا۔ اب ہم قیاس کریں اور یہ بات ثابت کریں کہ یہ رافع حدث نہیں، ساتر حدث ہے، تو یہ شرعی نص کے خلاف ہوا یا نہیں؟ شرعی نص کی خلاف ورزی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم عمل کریں گے شرعی نص پر، اور ان باطل قیاسات کو ہم ترک کر دیں گے۔ اور یہ جو روایت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، ان السعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، یہ اور طرق سے بھی منقول ہے۔ نشب الرایا کے اندر امام ذیلئی نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے، التراب طہور المسلم ولو الی 10 حجج ما لم یجد الماء۔ امام ذیلئی نصب الرایا کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو مٹی کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنی ہو وہ کر سکتا ہے۔ حجج کا مطلب سال، جب تک آدمی پانی نہ پائے۔ دیکھو اس سے یہ بات صاف طریقے سے معلوم ہو رہی ہے کہ مٹی جو ہے جس سے تیمم ہوتا ہے اس سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تطہیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نجاست زائل ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر وہ روایت بیان کی، اور الگ الفاظ ہیں اس کے، السعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین ما لم یجد الماء، کہ پاک مٹی جو ہے وہ مسلمان کا وضو ہے، یعنی تیمم کو وضو کا مثل قرار دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ وضو سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلق ہوتا ہے یا ضروری طور پر ہوتا ہے؟ مطلق ہوتا ہے، تیمم سے مطلق طہارت حاصل ہوگی، اگرچہ 10 سال تک آدمی کو تیمم سے طہارت حاصل کرنے آدمی حاصل کر سکتا ہے جب تک آدمی پانی نہ پائے۔ یہ سب دلائل ہیں، واضح صریح نصوص ہیں۔ قرآن کے نصوص کے علاوہ ہمارے پاس احادیث بھی بہت سی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تیمم سے طہارت کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم قیاسوں کی وجہ سے شرع کو چھوڑیں گے نہیں، ہم شرع پر عمل کریں گے، کہ شرع کا حکم ہے یہ کہ جس طریقے سے بھی شرع ہونے وہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے، لہٰذا اس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا، ہم اس کے معنی پر عمل کریں گے۔ یہاں قرآن کی اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تیمم سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے تیمم سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوگا مطلق طریقے سے، ایسا نہیں کہ ضروری طریقے سے، مطلق طریقے سے تیمم سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ نیز یہ جو بات کہی گئی نا کہ پانی متیمم جب دیکھ لے، تیمم کرنے والا جب پانی دیکھ لے تو اس کا پچھلا حدث لوٹ کر آتا ہے، تو اگر یہ حدث کو زائل کرتا تو پچھلا حدث لوٹ کر آیا کس طرح؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو
متیمم جب پانی دیکھ لینے اور وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ حدث عود کر کے آتا ہے، کیونکہ پانی دیکھنے سے طہارت ٹوٹتی نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے اس بات پر۔ لیکن یہاں تیمم ٹوٹ رہا ہے، تو تیمم ٹوٹ رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے پانی دیکھ لیا، تیمم دراصل ٹوٹ رہا ہے اس لیے کہ جب اس نے پانی دیکھا نہیں تو اس کا پرانا حدث عود کر کے آیا، عود کر کے آنے کی وجہ سے اس کا تیمم ٹوٹا۔ اتنی بات تو صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عود کر کے آیا یہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ پہلے ختم نہیں ہوا تھا، باقی تھا اور عود کر کے آیا۔ عود کر کے آنے کے لیے ضروری نہیں ہے یہ، عود کر کے آنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ چیز باقی ہو۔ تیمم کے ذریعے سے حدث ختم ہو چکا تھا، رفع دفع ہو چکا تھا، پھر جب پانی اس نے دیکھ لیا، پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو گیا، تو وہ حدث واپس وجود میں آ گیا اور عود کر کے اس طرح آیا۔ ویسے بھی شیخ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کے اندر یہ بات کہتے ہی ہیں کہ معدوم کا بھی عین ہی اعادہ ہو سکتا ہے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ معدوم کا بھی عین ہی ہو نہیں سکتا، اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ معدوم کا بھی عین ہی اعادہ نہیں ہو سکتا، لیکن شیخ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد کے اندر بعض کے بیان میں صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معدوم کا اعادہ بھی نہیں ہو نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں جس کا شمار کیا جا سکے، کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ معدوم کا اعادہ اللہ کے لیے ممکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، بعض کے سلسلے میں اللہ کرے گا، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معدوم کا اعادہ کرنے پر قادر ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تیمم کے ذریعے ہمارے نزدیک حدث رفع دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جڑ سے نکل جاتا ہے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ تیمم کے ابتداءً اور بقاءً معتبر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ اگر آدمی قادر ہو جاتا ہے نہیں ابتداءً یا بقاءً پانی کے استعمال پر، تو پھر تیمم کرنا غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ اب اس نے تیمم کر تو لیا کیونکہ ابتداءً پانی کے استعمال پر وہ قادر نہیں تھا، پھر بعد میں درمیان میں وہ پانی دیکھنے لگا اور وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا، تو اب تیمم کے معتبر ہونے کے لیے جو شرط تھی وہ شرط مفقود ہو گئی۔ جب تیمم کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہی مفقود ہو گئی تو اب جو حدث تیمم نے دور کیا تھا، ختم کیا تھا، وہ حدث اب واپس لوٹ کر آئے گا، اور اس کی وجہ سے اب آدمی کے لیے ضروری ہوگا کہ پانی وغیرہ سے طہارت حاصل کرے، طہارت کا فائدہ حاصل کرے اور پھر نماز وغیرہ ادا کرے۔ تو یہ جو بات کہی گئی انہیں حدث عود کر کے آیا، تو یہ عود کر کے آنا اسی وقت ممکن ہے جب وہ حدث باقی ہو۔ جب حدث باقی تھا تو تیمم نے حدث دوری نہیں کیا، بلکہ اس نے محض حدث کو چھپایا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، حدث عود کر کے آیا لیکن ختم ہو جانے کے بعد، اور یہاں پر معدوم کا اعادہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فلسفی لوگوں کے یہاں معدوم کا اعادہ محال ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت اور جو اسلام والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو معدوم کے اعادے کو محال نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے تو یہاں پر تیمم کے ذریعے سے حدث رفع دفع ہو چکا تھا، لیکن پھر پانی جب اس نے دیکھ لیا نے تو دیکھ لینے کی وجہ سے جو شرط تیمم کے معتبر ہونے کے لیے تھی وہ شرط مفقود ہو گئی۔ اب تیمم اس شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے باطل ہو گیا، تو وہ جو حدث پرانا تھا وہ لوٹ آیا۔ اب وہ لوٹ آیا تو اب اس کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں وضو سے جس طرح مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح تیمم سے مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے، مطلق طہارت کا حصول ہوتا ہے۔ اور شوافی کے یہاں دو قول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے نا وہ وضو کی طرح نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ طہارت جو حاصل ہوتی ہے وہ ضروری طہارت ہوتی ہے، اور دوسرا قول یہ کہ طہارت حاصل ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ محض حدث کو چھپاتا ہے، حدث کو رفع دفع نہیں کرتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ شوافی کے جو قول ہیں ان کو ماننے کے نتیجے میں صریح کے حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔
کیونکہ صراحتاً نصوص کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تیمم سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا امام شافعی کے قول کو متروک سمجھا جائے گا اور شرع پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ شرع کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جو ان سے بھی طریقے سے اپنے معنی کو ثابت کرے اس کا معنی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو فرق ہمارے مذہب اور امام شافعی کے مذہب کے مابین ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مسائل نکلیں گے، ہم الگ طریقے سے مسائل نکالیں گے، امام شافعی الگ طریقے سے مسائل نکالیں گے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسائل ایسے ہیں اس سلسلے میں کہ امام شافعی ایک الگ نتیجے پر پہنچے، ہم ایک الگ نتیجے پر پہنچے۔ دیکھو، تخریج الاحکامی علی المذہبین وعلی ھذا یخرج المسائل علی مذہبین من جوازہ قبل الوقت واداء الفرضین بتیمم واحد وامامۃ المتیمم للمتوضئین وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العذر بالوضوء وجوازہ للعید والجنازۃ وجوازہ بنیۃ الطہارۃ۔ اس عبارت کے اندر جو مذکور اختلاف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مسائل کی تفریح بیان کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت وضو والی طہارت ہے، مطلق طہارت ہے، اس لیے بہت سے مسائل وہ الگ طریقے سے بیان کریں گے اور الگ طریقے سے وہ نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ تیمم وضو والی طہارت کی طرح نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ طہارت ضروری ہے یا وہ طہارت ہے ہی نہیں، ساتر حدث ہے، لیکن دونوں قولوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ضرورت کی وجہ سے طہارت کا کام لیا گیا ہے۔ دیکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں، اور ہمارے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم سے طہارت کا کام لیا گیا ہے ضرورت کی وجہ سے، لہٰذا ضرورت اس وقت ہوگی جب وقت داخل ہو، نماز کا وقت داخل ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی ہم طہارت تیمم کے ذریعے سے حاصل کر لیں تو یہ تو ضرورت سے پہلے ہی طہارت حاصل کرنا ہوا، حالانکہ تیمم کی جو طہارت ہے وہ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب ضرورت ہو، اور ضرورت وقت کے داخل ہوتے ہی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وقت داخل ہونے کے بعد ہی طہارت تیمم کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی، وقت داخل ہونے سے پہلے تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت داخل ہونے سے پہلے تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، طہارت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ طہارت مطلقہ ہے، ضروری طہارت نہیں ہے، یہ طہارت مطلقہ ہے، ضروری طہارت نہیں، لہٰذا جس طرح وضو وقت سے پہلے کیا جا سکتا ہے اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح تیمم وقت سے پہلے کیا جا سکے گا اور طہارت اس کے ذریعے سے حاصل کی جا سکے گی۔ پھر وقت داخل ہو اور اس تیمم سے اگر نماز وغیرہ ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک تیمم سے دو فرضوں کو ادا کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تیمم سے دو فرضوں کو ادا کرنا جائز ہے۔ امام شافعی جو یہ کہتے ہیں کہ ایک تیمم سے دو فرضوں کو ادا کرنا جائز نہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تیمم ان کے نزدیک ایک طہارت ہے جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ضرورت بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسرا فرض اس تیمم کے ذریعے سے ادا کرنا یہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، اور ضرورت جو ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اگر نئی نماز کا وقت آ جائے تو اس کے لیے ایک نئی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نیا تیمم ہوگا، اسی پرانے تیمم سے ہم دو فرض ادا نہیں کر سکتے۔
سمجھے امام شافعی کا مذہب؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ایک تیمم سے 2 فرضوں کی ادائیگی ہو نہیں سکتی. ایک تیمم سے 2 فرضوں کی ادائیگی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ تیمم ضروری طور پر ثابت ہوا ہے. یہ طہارت کا جو فائدہ دیتا ہے وہ ضروری طور پر فائدہ دے رہا ہے طہارت کا، اور جو چیز ضروری طور پر کسی چیز کا فائدہ دے رہے ہیں وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے. ایک فرض کی ادائیگی کرنا ایک تیمم سے یہ ضرورت تھی. اب ایک فرض ادا کر لی وہ ضرورت پوری ہو گئی، لہٰذا تیمم کی جو ضرورت تھی وہ ثابت ہو گئی، اور ضرورت کے طور پر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت رہتی ہے، لہٰذا تیمم بقدر ضرورت ہی ثابت رہے گا. ایک فرض ادا ہو گیا تو اب تیمم سے جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. اب دوسرا فرض ادا کرنا ہے تو وہ ایک نئی ضرورت ہے، اس کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا. جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک تیمم سے 2 فرضوں کی ادائیگی جائز ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ وضو کی طرح ایک طہارت ہے. وضو سے جس طرح مطلق طہارت کا ثبوت ہوتا ہے اسی طرح تیمم سے مطلق طہارت کا ثبوت ہوگا. ایک وضو سے بھی متعدد فرض پڑھ سکتا ہے، اسی طرح ایک تیمم سے بھی متعدد فرض ادا کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ جو ہمارے امام شافعی کے مابین مختلف ہے اختلاف مذکور کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تیمم کرنے والا شخص امام ہو اور اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگ سب وضو سے نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی مقتدی لوگ سب وضو کرنے والے ہوں اور امام جو ہو وہ تیمم کر کے امامت کرا رہا ہو اور وضو کرنے والے لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہوں، تو کیا اس طرح کی نماز صحیح ہے؟ یعنی یہ تیمم کرنے والے شخص کا امام بننا اور اس کے مقتدیوں کا وضو کرنے والا ہونا، کیا یہ صورت صحیح ہے؟ تو امام شافعی کے نزدیک یہ صورت صحیح نہیں ہے. یعنی امام شافعی کے نزدیک جس طرح کوئی آدمی اگر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا ان لوگوں کا جو رکوع سجدے پر قادر ہو، اسی طرح وہ آدمی جس نے طہارت حاصل کی تیمم کے ذریعے سے وہ امام نہیں بن سکتا ان لوگوں کا جنہوں نے طہارت حاصل کی وضو کے ذریعے سے. وہ یہ کہتے ہیں امام کا جو منصب ہے نا وہ بہت اونچا منصب ہے اور امام زیادہ قوی اور مضبوط ہونا چاہیے مقتدیوں کے مقابلے میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو طہارت حاصل کی ہے وہ تیمم کے ذریعے سے اگر حاصل کی ہے تو یہ تو طہارت ضروری ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں انہوں نے جو طہارت حاصل کی انہوں نے پانی کے ذریعے سے طہارت حاصل کی ہے، سب وضو والے ہیں اور ان کی طہارت جو ہے وہ ضروریہ نہیں بلکہ مقصودہ ہے، مطلقہ ہے، اور طہارت مطلقہ کا درجہ طہارت ضروریہ سے اونچا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی طہارت مطلقہ پر قادر ہو، پانی پر قادر ہو، تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ان کے یہاں وضو والے جو ہیں نا ان کا مرتبہ اونچا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو تیمم کرتے ہیں. ان کے یہاں وضو کرنے والوں کا مرتبہ اونچا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو تیمم کرتے ہیں، کیونکہ تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ ضروری طہارت ہے، اس کا مرتبہ جو ہے وہ نیچا ہے کیونکہ یہ ضرورت کے تحت رہ کر ثابت ہونے والی طہارت ہے. ضرورت تھی اس وجہ سے اس طہارت کو ثابت کیا گیا، ورنہ اگر ضرورت نہ ہوتی نہیں تو اس طہارت کو کوئی مانتا نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہ کرتا. جبکہ وضو جو ہے وہ تو ہر حال میں حاصل ہونے والی ایک طہارت ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اور امام کا جو مرتبہ ہے، امام کا جو رتبہ ہے وہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے. اور یہاں پر امامی اگر طہارت ضروریہ سے متصف ہو اور مقتدی طہارت مطلقہ سے متصف ہوں تو یہاں پر مقتدیوں کا مرتبہ امام سے بڑھ رہا ہے، حالانکہ امام کا مرتبہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اس لیے جس طرح اگر کوئی آدمی رکوع سجدے پر قادر ہو وہ مقتدی بنے اور اس کا امام وہ شخص بنے جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے، یہ صحیح نہیں. اسی طرح وہ آدمی جو تیمم کر رہا ہے اس کا امام بننا صحیح نہیں اس وقت جب اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگ سب وضو سے متصف ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متیمم امام بن سکتا ہے ان لوگوں کا جو وضو کرنے والے ہیں،
یعنی وضو کرنے والے مقتدی ہو اور تیمم کرنے والا شخص امام ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور یہ جائز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ طہارت مطلقہ طہارت ہوتی ہے، وضو کی طرح طہارت ہے یہ۔ وضو سے جس طرح طہارت حاصل ہوتی ہے نہیں، اسی طرح مٹی کے ذریعے سے تیمم جو ہوتا ہے اس میں ہمارے یہاں طہارت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کو درجے کے اندر کچھ خاص فرق ہوا نہیں۔ وضو سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کے مابین اور تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کے مابین، دونوں کے مابین کچھ بہت خاصا فرق حاصل ہوا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی تیمم سے متصف شخص ہو، وہ امام بننا چاہے اور اس کے مقتدی وہ لوگ ہوں جو وضو سے متصف ہو، یہ صورت ہو سکتی ہے، تیمم کرنے والا شخص امام بن سکتا ہے ان لوگوں کا جو وضو سے متصف ہو۔ تو یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے 3 مسئلے بیان ہوئے۔ چوتھا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تیمم اس وقت جائز ہے جب فقط مرض کے برنے کا اندیشہ ہو؟ کیا تیمم اس وقت جائز ہے جب فقط مرض کے بر جانے کا اندیشہ ہو، یعنی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ پانی جو ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا یہ پانی میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے پانی استعمال نہیں کرنا، ہو سکتا ہے میرا مرض بڑھ جائے، تو کیا ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم جائز ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک تیمم جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں تیمم اسی وقت جائز ہے جب نفس یا عضو کا وضو کے ذریعے تلف ہو جانے کا خوف ہو، یعنی آدمی کو موت کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، یعنی بہت خطرناک خوف ہو، تبھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، ورنہ اگر وضو کے ذریعے نفس یا عضو کے تلف ہونے کا خوف نہیں ہے، فقط یہ خوف ہے کہ یہ پانی ذرا نقصان دہ ہے، میرا مرض بڑھ سکتا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں یہ طہارت جو اس سے حاصل ہوتی ہے نا وہ ضروریہ طہارت ہے۔ ضرورت متحقق تو ہونی چاہیے نا، اور ضرورت کب متحقق ہوتی ہے؟ جب جان پر کوئی چیز آتی ہے تب۔ یہاں اگر پانی کے ذریعے سے وضو کیا جائے گا تو بس یہ اندیشہ ہے کہ جان کو نقصان ہو، جان ہلاک ہو جائے گی یا عضو ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو ضرورت متحقق ہوئی نہیں۔ اور تیمم سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے وہ ضروری طہارت ہے، وہ ضرورت سے ہی متحقق ہوتی ہے، یہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں، متحقق ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے جان یا عضو کے تلف ہو جانے کے خوف کے بغیر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، وضو کے ذریعے سے اگر جان کے تلف ہونے کا خوف ہو تب تو تیمم کر ہی سکتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، ان کے یہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فقط یہ اندیشہ بھی ہو نا کہ پانی مجھے نقصان پہنچائے گا، پانی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، میرے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ تیمم آدمی کر سکتا ہے، تیمم اس کے یہاں جائز، آدمی اس تیمم سے ہر وہ کام کر سکتا ہے۔ تیمم کر کے آدمی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو بغیر وضو اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ چنانچہ تیمم وضو کی طرح ہے، سمجھے؟ وضو ضرورت کے ساتھ مقید نہیں، تیمم بھی ضرورت کے ساتھ مقید نہیں۔ ہم بہت سخت ضرورت کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ وہ ہو تبھی تیمم جائز نہیں، اس کے بغیر بھی تیمم ہمارے نزدیک جائز ہوگا۔ یہ 4 مسئلے ہوئے جو ہمارے امام شافعی کے مابین مختلف ہیں۔ اسی طرح 5واں مسئلہ جو ہمارے امام شافعی کے مابین مختلف ہے وہ عید اور جنازے کے لیے تیمم کے جواز کا مسئلہ ہے۔ عید کی نماز ہو، خواہ وہ عید الفطر کی نماز ہو، خواہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو، آدمی کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ وضو کرنے جائے گا تو اس کی عید کی نماز فوت ہو جائے گی۔ اب ہمارے یہاں تو عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائے نا تو اس کی قضا بھی ممکن نہیں۔
عید کی نماز کی قضا ہو نہیں سکتی. تو اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو وضو کے اندر چونکہ دیر لگتی ہے تو ہو سکتی ہے یہ بات کہ میری عید کی نماز چلی جائے، تو آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم فٹافٹ کر لے، مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے، دونوں ہاتھوں پر پھیر لے اور نماز میں شریک ہو جائے. اسی طرح اگر نماز جنازے کی بات چل رہی ہے، آدمی نماز جنازے کے اندر شریک ہونا چاہتا ہے لیکن اتنا لیٹ پہنچا وہ کہ اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں وضو کرنے میں مشغول ہوں گا اور وضو کرنے جاؤں گا تو میری نماز جنازہ چلی جائے گی. اور ہمارے نزدیک تو معاملہ کیا ہے نماز جنازہ کا کہ اگر ایک مرتبہ یہ پڑھی جائے نا تو پھر اس کی قضا ممکن نہیں. ہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر پڑھی جائے تو ولی کو فقط یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھی جائے. لیکن اگر ولی نہ ہو کوئی یا ولی ہو لیکن اس کی اجازت سے نماز جنازہ شروع کی گئی لیکن وہ اتنی دیر کو پہنچے کہ اب ان کو یہ اندیشہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم وضو کرنے کے اندر مشغول ہوں گے تو نماز جنازہ فوت ہو سکتی ہے، اب اس کی قضا ممکن نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور پہلے والے مسئلے کے اندر عید کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، ہمارے یہاں یہ دونوں نمازیں جو ہے ان کی قضا ممکن ہے. نماز جنازہ کی بھی قضا ممکن ہے، عید کی نماز کی قضا بھی ممکن ہے، بلکہ عید کی نماز ان کے یہاں سنت ہے، یعنی اس کا درجہ وہ نہیں جو ہمارے یہاں ہے عید کی نماز کا. خیر، تو عید کی نماز کی قضا بھی ان کے یہاں ممکن ہے، نماز جنازہ کی قضا بھی ان کے یہاں ممکن ہے، تو قضا ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی آدمی وضو کر کے ہی نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں، کیوں؟ یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اور تیمم ان کے یہاں طہارت ضروری ہے، ضرورت کی وجہ سے ہی متحقق ہوگی، یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نماز جنازہ ادا کر لے، نماز عید ادا کر لے، ارے بعد میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے، ان کے یہاں قضا ممکن ہے تو ضرورت ہے ہی نہیں. اور تیمم سے طہارت ضروری طور پر ان کے یہاں حاصل ہوتی ہے، اور ایک قول کے مطابق طہارت حاصل ہی نہیں ہوتی لیکن وہ طہارت جیسا کام کرتا کبھی جب ضرورت ہے تب، طہارت کا قائم مقام ہوتا کبھی جب ضرورت ہوتی ہے تب. لہٰذا یہاں پر ضرورت متحقق ہوئی نہیں، قضا ہو سکتی ہے، اس لیے آدمی وضو ہی کرے گا، تیمم کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہوگی. ہمارے یہاں اجازت ہو جائے گی کیونکہ ایک تو قضا ممکن نہیں، جو ہے نماز ابھی ہے بعد میں ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ضرورت ہمارے یہاں ہے بھی، لہٰذا اس ضرورت کی وجہ سے ہم تیمم کے ذریعے سے طہارت کو تسلیم کریں گے، اور اس اعتبار سے اس طہارت جو تیمم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے ہمارے نزدیک نماز عید کو ادا کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور نماز جنازہ کو ادا کرنا بھی جائز ہو جائے گا. ہمارے نزدیک یہ جو طہارت ہے نا یہ ضروری طہارت نہیں ہے، یہ مطلق طہارت ہے. وضو سے جس طرح طہارت حاصل ہوتی ہے نا تیمم سے اس طرح کی طہارت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم تیمم نہیں کریں گے، وضو کے اندر مبتلا ہوں گے، نماز چلی جائے گی، معمولی حرج ہم کو محسوس ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. بہت بھاری ضرورت کی ہم کو ضرورت بھی نہیں کہ وہ بھاری ضرورت ہو تبھی ہمارے نزدیک تیمم طہارت کا فائدہ دے، کیونکہ طہارت ہمارے نزدیک جو تیمم سے حاصل ہوتی ہے وہ ضروری طہارت نہیں ہوتی، مطلق طہارت ہوتی ہے. اب یہ جو پانچواں مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ضروری طور پر اس کی ایک وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی کسی مسجد کے اندر پہنچا اور وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کی نماز فوت ہو جائے گی اگر وضو کے اندر مشغول ہوا تو اب دیکھو ہمارے یہاں جو رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر اگر عید کی نماز نہیں ملے گی نا تو دوسری مسجد کے اندر مل جائے گی، دوسری میں نہیں ملے گی تو تیسری مسجد کے اندر مل جائے گی، الگ الگ مسجدیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا، عید کی نماز تھی اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو میری نماز فوت ہو جائے گی، تو اگر مختلف جگہ عید کی نمازیں ادا ہوتی ہوں تو اس کو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، وہ وضو ہی کرے گا برابر. ہاں لیکن اگر مختلف
जगहों पर नमाज अदा नहीं होती, या ये कि वो आखिरी वक्त था, तो फिर इस शरत में तयम्मुम की इजाज़त उसको मिल जाएगी। और वो छठा मसला और आखिरी मसला जो आपके सामने बयान करना है वो ये है कि तहारत की नीयत से तयम्मुम जायज़ है या नहीं। यानी अगर कोई आदमी तयम्मुम करे और नीयत करे तहारत की कि मैं तहारत हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, तो क्या इस तरह नीयत करने से तयम्मुम हो जाएगा या नहीं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक नहीं होता, हमारे नज़दीक तयम्मुम हो जाएगा। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि तहारत का फ़ायदा एक कौल के मुताबिक देता ही नहीं है, और दूसरे कौल के मुताबिक देता भी है तो ज़रूरी तौर पर देता है, मुतलक तहारत का फ़ायदा थोड़ी देता है। लिहाजा अब उस तयम्मुम से नमाज आदमी अदा नहीं कर सकता। ये इमाम शाफ़ी का नज़रिया है। वो ये कहते हैं आदमी जब तयम्मुम करे ना तो उसको नियत करनी चाहिए कि मैं बराए नमाज तयम्मुम कर रहा हूँ, बराए नमाज में मिट्टी का कस्द कर रहा हूँ, तयम्मुम कर रहा हूँ, तो उनके नज़दीक तयम्मुम होगा। वरना अगर तहारत की नियत वो करता है तो सूरत हाजा में एक कौल के मुताबिक तो तयम्मुम तहारत है ही नहीं, और दूसरे कौल के मुताबिक तयम्मुम अगर तहारत है ही तो मुतलक तहारत नहीं है, वो ज़रूरी तहारत है। लिहाजा फ़कत मुतलक तहारत की नियत करके तयम्मुम कर लेना तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक इस तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी। उस तयम्मुम से इमाम शाफ़ी के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए नमाज वगैरह पढ़ना जायज़ नहीं होगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई तहारत की नियत करना ज़रूरी नहीं है तयम्मुम में। तयम्मुम में नियत की तो ज़रूरत है, लेकिन वो फ़कत तयम्मुम की नियत, उससे हुसूल तहारत की नियत की ज़रूरत नहीं। हम पर एक इश्काल भी होता है कि जब तुम्हारे नज़दीक तयम्मुम से तहारत का सबूत निकलता है तो फिर नियत शर्त क्यों है। हम पर एक एतराज़ भी होता है कि तुम्हारे नज़दीक तयम्मुम से तहारत का फ़ायदा बिल्कुल सरीही तौर पर होता है, तो फिर नियत की शर्त काय को लगाते हो, हालांकि शरीय के अंदर नियत की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम कहते हैं कि तयम्मुम से तहारत का फ़ायदा हासिल होता है, ये मामला बिल्कुल सही है। हम इसमें नियत को शर्त करार नहीं देते, हम तो हुसूल तयम्मुम के लिए नियत को शर्त करार देते हैं। यानी तयम्मुम जब आदमी करे ना तो वो नियत करे कि ये जो मिट्टी का कस्द करना हो मैं इसके ज़रिए से तयम्मुम करना चाहता हूँ, ये नियत हो, तो फिर तयम्मुम मोतबर होता है। अब उस तयम्मुम से तहारत हासिल हो जाए उसके लिए हम नियत नहीं करते। तो आयत के अंदर जो सरीह तहारत को तयम्मुम के लिए साबित किया गया तो उसमें हम कोई नियत को शर्त करार नहीं देते, बल्कि हम तो कहते हैं कि तयम्मुम से बगैर किसी नियत के तहारत हासिल हो जाएगी। लेकिन नफ्स तयम्मुम के लिए हम नियत को शर्त करार देते हैं कि देखो आदमी जब मिट्टी का इरादा करे ना, मिट्टी के अंदर लोथ पोत होने का इरादा करे, चेहरे पर मिट्टी फेरना है, हाथ पर मिट्टी फेरना है, तो उस मिट्टी को फेरते वक्त आदमी नियत करे कि मेरी नियत ये है कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद उससे तहारत हासिल हो जाए उसके लिए हमें मुस्तकिल नियत की ज़रूरत नहीं, वो तो बगैर नियत के हासिल हो जाता है। बात समझे। खैर, तो हमारे नज़दीक तहारत की नियत करना ज़रूरी नहीं है, अगरचे फ़ी नफ्सी तयम्मुम की नियत करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई आदमी तहारत की नियत कर लेता है तो हम कहते हैं कि उससे तयम्मुम हो जाएगा। अब जब आदमी मुतलक तहारत की नियत करे तयम्मुम करते वक्त तहारत हासिल हो गई, अब आदमी हर वो काम कर सकता है जो उसके लिए बगैर वज़ू करना जायज़ नहीं था। कुरान को छू सकता है, सजदे तिलावत कर सकता है, नमाज जनाजा अदा कर सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है। अहनाफ के यहाँ सबकी इजाज़त है। लेकिन ज़रा इस मसले के अंदर तफसील भी सुन लो। कोई आदमी अगर तहारत हासिल करने के लिए तयम्मुम करे तो वो हर वो काम कर सकता है जो बगैर वज़ू आदमी कर नहीं सकता। नमाज भी आ गया, सजदे तिलावत भी आ गया, नमाज जनाजा भी आ गया, कुरान को छूना भी आ गया, कुरान को पढ़ना भी आ गया। लेकिन अगर कोई आदमी ज़रा एंटिक नियत करता है और नियत ये करता है कि मैं तयम्मुम करना हो इसलिए ताकि मैं कुरान को छू सकूं, मैं तयम्मुम की नियत करना हो इसलिए ताकि मैं मस्जिद में दाखिल हो सकूं, तो देखो यहाँ पर वो तयम्मुम कर रहा है और नियत फिर किस चीज़ की कर रहा है, मस्जिद में दाखिल होने के लिए, कुरान को छूने के लिए। हालांकि कुरान को छूना और मस्जिद में दाखिल होना ये इबादत मकसूद नहीं है।
इसी तरह ये नमाज का जुज़ भी नहीं है। क्या नमाज के अंदर कुरान को छूते हम? क्या नमाज के अंदर मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है? नहीं, मस्जिद में दाखिले के बगैर भी नमाज हो जाती है। तो ये नमाज की जुज़ भी नहीं है, न ये इबादतें मकसूदा हैं। तो ऐसी चीज़ की नियत करके आदमी तयम्मुम करे, तयम्मुम हो तो जाएगा, लेकिन फिर आदमी तयम्मुम से वही काम कर सकता है जिसके लिए उसने नियत की। मस्जिद में दाखिल हो सकता है, कुरान को छू सकता है, लेकिन अब उससे नमाज़ पढ़ना तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। क्योंकि देखो, अगर से हमारे यहाँ तयम्मुम जो है वो वज़ू की तरह है, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। वज़ू असल है, तयम्मुम उसका नाइब और खलीफा है। नाइब और खलीफे के अंदर असल का हुक्म तो होता है, लेकिन वो मुकम्मल असल की तरह होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। निस तयम्मुम का तो माना है ना, उसके अंदर ही नीयत का लफ्ज़ है। यानी तयम्मुम का माना क्या होता है मालूम है? कस्द करना, इरादा करना, नीयत करना। लिहाजा इसमें नीयत का बड़ा दखल है। आदमी जैसी नीयत करेगा ना, ऐसे फ़ैसले होंगे। अब नीयत कर रहा है इबादत गैर मकसूदा की, ऐसी चीज़ की नीयत कर रहा है और तयम्मुम कर रहा है जो नमाज का जुज़ नहीं, तो फिर उससे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त आदमी को हासिल नहीं होगी। जिसके लिए उसने नियत की ने, तयम्मुम उसके ज़रिए वो तयम्मुम के ज़रिए वो काम वो कर सकते हैं, तयम्मुम के ज़रिए वो काम वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई आदमी ये नियत करे कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ इससे ताकि नमाज जनाज़ा अदा करूँ, मैं तयम्मुम कर रहा हूँ इससे ताकि सज्दे तिलावत अदा करूँ, मैं तयम्मुम कर रहा हूँ इससे ताकि किरात कुरान करूँ, तो फिर ये जो चीज़ें जिसके लिए उसने नियत की है ना, बताओ ये इबादतें मकसूदा हैं या नहीं है? देखो, ये नमाज जनाज़ा इबादतें मकसूद है, और रहा सद्दे तिलावत का मसला तो ये भी इबादतें मकसूद है, किरात कुरान भी नीज़े नमाज का जुज़ भी है। नमाज जनाज़ा अगर से नहीं है, लेकिन सद्दे तिलावत जो है ये नमाज का जुज़ है, किरात कुरान नमाज का जुज़ है। तो इसके ज़रिए से हुक्मी तौर पर नमाज़ पढ़ना भी जायज़ होगा। आदमी उस तयम्मुम से नमाज़ भी पढ़ सकता है। न अगर कोई आदमी तयम्मुम करे और नियत ये करे कि मैं इस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर आदमी उससे नमाज जनाज़ा, सद्दे तिलावत सब पढ़ सकता है। क्योंकि जब नमाज़ पढ़ सकता है, जो आला इबादत है, तो अदना इबादतें हैं वो बदरज औला वो पढ़ सकेगा। खैर, तयम्मुम के अंदर नियत का बड़ा लिहाज है, आदमी उसका खास ख्याल रखे। अगर आदमी ये नियत करता है ना कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ तयम्मुम करने के लिए, मिट्टी का कस्द कर रहा हूँ तयम्मुम करने के लिए, तो इससे फिर आदमी हर चीज़ अदा कर सकता है, नमाज वगैरह। लेकिन मखसूस नियतें करने की वजह से फिर मखसूस हुक्म मुरतब होते हैं। खैर, यहाँ पर जो छठा मसला था उसके अंदर तो ये बात थी कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक तहारत की नियत से अगर कोई आदमी तयम्मुम करता है, तो चूँकि तयम्मुम उनके यहाँ मुकम्मल तहारत नहीं है, इससे वो तयम्मुम गैर मोतबर होगा। और हमारे यहाँ चूँकि तयम्मुम मुकम्मल तहारत वज़ू की तरह, इससे तहारत की नियत करने से इस तरह तयम्मुम करना जायज़ होगा। ये तहारत की नियत करनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन कर लेता है तो जायज़ है। अब इससे आदमी हर वो काम कर सकता है जो उसके लिए बेवुज़ू होने की हालत में जायज़ नहीं थे। मैं समझा सका? ये 6 मसले समझे? अब ज़रा तर्जमा कर लेते हैं, ठीक है? इसी असल पर हमने ये बात कही। कौन सी असल? कि सरी ज़ाहिरुल मुराद होता है, और जिस तरीके से भी हो वो अपने माने को साबित करता है कि तयम्मुम तहारत का फ़ायदा देता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कौल है, वलाकि युरीदु लियुताहिरकुम, अल्लाह तयम्मुम के ज़रिए तुमको पाक साफ़ करना चाहता है। ये शरी है तयम्मुम के ज़रिए तहारत के हुसूल में। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तयम्मुम के बारे में 2 कौल हैं। उनमें से एक ये है कि तयम्मुम तहारत ज़रूरिया है, यानी बवक्त ज़रूरत और मजबूरी तयम्मुम को तहारत मान दिया गया है। और दूसरा कौल ये कि तहारत सिरे से है ही नहीं, बल्कि ये तो हदस को छुपाने वाला है, तहारत का कायम मकाम है, तहारत का नाइब है ये। अहकाम की तखरीज दोनों मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए इसी इख्तिलाफ़ मज़कूर पर मसाइल का इस्तिखराज किया जाएगा दोनों मज़हबों के मुताबिक। यानी वक्त से पहले तयम्मुम का जायज़ होना, हमारे नज़दीक वक्त से पहले तयम्मुम करना, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक वक्त से पहले तयम्मुम करना नाजायज़ है। नंबर 2, एक तयम्मुम से 2 फ़र्ज़ों को अदा करना। इमाम शाफ़ी के नज़दीक एक तयम्मुम से 2 फ़र्ज़ों को अदा करना जायज़ नहीं, और हमारे नज़दीक एक तयम्मुम से 2 फ़र्ज़ों को अदा करना जायज़ है। नंबर 3, तयम्मुम करने वाले शख्स का इमाम बनना
ان لوگوں کا جو وضو سے متصف ہو. ہمارے نزدیک یہ جائز ہے, شافعی کے نزدیک یہ جائز نہیں. نمبر 4, وضو کے ذریعے عضو یا جان کے برباد ہونے کے خوف کے بغیر تیمم کا جائز ہونا. ہمارے نزدیک یہ جائز ہے, جبکہ امام شافعی کے نزدیک یہ جائز نہیں. عید اور جنازے کے لیے تیمم کا جائز ہونا, امام شافعی کے نزدیک اس کی اجازت نہیں, ہمارے نزدیک اجازت ہے اگر فوت ہونے کا خوف ہو. آج کے زمانے میں مساجد مختلف ہوا کرتی ہے جہاں پر الگ الگ عید کی نمازیں پڑھی جاتی ہے, تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں پر آدمی اگر یہ محسوس کرے کہ یہاں نماز عید مجھے ملے گی نہیں, تو وہ دوسری جگہ چلا جائے نماز عید پڑھنے کے لیے. اور چھٹا مسئلہ, طہارت کی نیت سے تیمم کا جواز. ہمارے نزدیک طہارت کی نیت سے تیمم کا جواز ثابت ہے, لیکن امام شافعی کے نزدیک تیمم سے چونکہ طہارت حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ مطلق طہارت حاصل نہیں ہوتی, ضروری طہارت حاصل ہوتی ہے, اور ایک قول کے مطابق حاصل ہوتی ہی نہیں ہے. لہٰذا مطلق طہارت کی نیت کر کے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس سے پھر آدمی نماز پڑھ نہیں سکتا. نوٹ کے طور پر ایک بات کہہ دوں کہ اگر کوئی آدمی ایک تیمم سے 2 فرض پڑھنا چاہے تو ہمارے نزدیک اس کی اجازت ہے, تو نوفل پڑھنے کی اجازت تو بدرجہ اولا ہوگی. امام شافعی کے یہاں کیا نظریہ ہے؟ امام شافعی کے نزدیک ایک تیمم سے ایک ہی فرض ادا کر سکتے ہیں. اب جو اس فرض کی نفل ہیں کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نفل فرض کے تابع. ہاں, لیکن وہ بعد میں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی آدمی نفل پہلے پڑھ لے ایک تیمم سے, پھر وہ فرض پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ تیمم کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں ضرورت جو ہے وہ نئی طور پر ثابت ہو رہی ہے, اور تیمم ان کے یہاں طہارت کا فائدہ دیتا ہے, ضروری طور پر فائدہ دیتا ہے وہ. لہٰذا ضرورت جو ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگی.